جب تک جہاز کے اندر پانی داخل نہ ہو جائے پورے سمندر کا پانی بھی جہاز کو ڈبو نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح پوری دنیا کی نیگیٹیوٹی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک ہم اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر داخل ہونے سے روک کر رکھیں۔ ساری دنیا آپ کے بارے میں کہتی رہے کہ آپ ناکام ہوں گے، آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ دنیا کی اس منفی سوچ کو جب تک آپ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے اس وقت تک آپ اندر سے مضبوط رہیں گے اور دنیا کی یہ باتیں آپ کا کچھ نقصان نہیں کر پائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کی اس طرح کی باتوں کو اپنے اندر آنے دیا، دنیا کی نیگیٹیوٹی کا اثر لے لیا، تو آپ بھی ڈوب جائیں گے۔ اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کریں، باہر کے لوگ بے اثر ہو جائیں گے۔ ہماری سوچ بہت طاقتور ہے۔ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے آنے والے وقت کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس لیے اس پلاننگ میں، اس سوچ میں محتاط ہونا، اس کا خیال کرنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم پریشان ہو رہے ہیں، ہمارا دل اور دماغ پوری طرح بری سوچ پہ ہے اور ایسی منفی سوچ ہماری وائبریشن اور فریکوینسی کو لو رکھتی ہے، اور لو فریکوینسی والی وائبریشنز امکان یہی ہے کہ ہمارے لیے اسی سے میچ کرتی ہوئی وہی چیزیں لے کے آئے گی ہماری لائف میں جو ہمیں پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں، قدر کر رہے ہیں اپنی لائف میں موجود چیزوں کی، اگر آپ کی توجہ ان پہ ہے، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، گریٹیٹیوڈ کو یوز کر رہے ہیں، شکر گزاری کر رہے ہیں، دل اور دماغ کے ساتھ ان کو خوش ہو کے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے نعمت ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے لیے اچھی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اپنی لائف کے لیے آپ کی وائبریشنز، آپ کی فریکوینسی اچھی ہے، ہائی ہے۔ اسی فریکوینسی سے میچ کرتی ہوئی چیزوں کو آپ کی زندگی میں آنے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ پہ ہے کہ آپ اپریشیشن کو چوز کرتے ہیں یا آپ پریشانی کو چوز کرتے ہیں۔ کسی بھی ایسی یاد کو جو آپ کو خوش کرتی ہو، آپ کو خوشی دیتی ہو، آپ کو اچھی حالت میں لے جاتی ہو، ایسی یاد کو مائنڈ میں لائیں اور اس کے بعد اس کا جسم کے اندر جہاں پہ اثر ہو رہا ہے، جیسے آپ نے اپنے مائنڈ کو اس تھاٹ پہ کیا، اس سوچ پہ کیا، اس میموری پہ کیا، اس اچھی یاد پہ کیا، تو آپ کے جسم کے اندر خوشی محسوس ہونے لگتی ہے۔ جس مقام پہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، فرض کریں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دل میں اس کی ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اس کیفیت کو نوٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں، اس کو کلر دینے کی کوشش کریں۔ میں عام طور پہ اس کو سلور کلر دیتا ہوں، اور اس کو پھر آپ دیکھیں کہ جیسے آپ خوش ہو رہے ہیں، وہ سلور کلر جس مقام پہ اس خوشی کا آپ کو اثر نظر آ رہا ہے، اس کو سلور کلر دیں اور پھر اس کو بڑھاتے جائیں کوشش کے ساتھ، ارادے کے ساتھ۔ جیسے ہی آپ اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے جائیں گے تو وہ بڑھتی جائے گی۔ بے شک اتنی زیادہ نہ بڑھے گی جتنی آپ بڑھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بڑھتی جائے گی۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، آپ کے مائنڈ کو سٹرینتھ ملے گی، آپ کا مائنڈ سٹرونگ ہوگا، آپ کی باڈی کو سٹرینتھ ملے گی، اور اس مائنڈ اور باڈی کی سٹرینتھ سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جیسے آپ جانتے ہیں اگر کسی غلط سوچ پہ،
किसी नेगेटिव सोच पे, ऐसी सोच जो आपको नाखुश करती है, परेशान करती है, गुस्सा दिलाती है, हसद में लेके आती है, किसी भी नेगेटिव इमोशन में ले जाती है, अगर हम उस पे फोकस रखते हैं तो हमारी बॉडी और माइंड को नुकसान होता है। तो ये उसके रिवर्स, उसके उल्ट ये हमें फ़ायदा देती है। सपोज़ आप बीमार हैं, आपको ज़ुकाम है, आपको कोई छोटी मोटी कोई बड़ी बीमारी है, जिस तरह की बीमारी है, अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करते हुए आधे घंटे तक 2-4 दिन, 5 दिन या जब आपको टाइम मिले, अगर आप इसको 20 मिनट, आधा घंटा, जितना ज़्यादा टाइम आप उस गुड मेमोरी पे, अच्छी याद पे ज़हन को रख के आप ताकत दे सकते हैं माइंड और बॉडी को, उतनी ज़्यादा ताकत दें। और फिर देखिएगा अपना ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल या जो चीज़ें भी आपको डिस्टर्ब कर रही हैं माइंड और बॉडी की, फिर उनकी हालत इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हाई और अच्छी फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, यानी आप अपने बारे में गुड फील कर रहे हो तो इससे वो भी पूरी हो जाती है। और जितनी अच्छी और हाई फ्रीक्वेंसी पे आप होते हैं, ज़्यादा जल्दी आपको आपकी ख्वाहिशात, आपकी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं, आपको मिलने लग जाती हैं। चेहरों के बारे में रिमार्क्स देने वाले, किसी के चेहरे को बदसूरत कहने वाले, बुरी शक्ल वाला कहने वाले सिर्फ वही लोग होते हैं जो शक्ल व सूरत की बुनियाद पर अपने आप को हमेशा जज करते रहते हैं, परखते रहते हैं वो किससे ज़्यादा खूबसूरत हैं और किससे कम हैं। इसी सोच में वो लोगों के चेहरों के बारे में रिमार्क्स देते रहते हैं। वो लोगों की शक्ल के बारे में ऐसी बातें अपनी शक्ल के बारे में किसी न किसी सतह पर एहसास कम तरी की वजह से करते हैं। और जिन लोगों को अपनी शक्ल के बारे में लोगों की राय की परवाह नहीं होती, वही लोग होते हैं जो अपने आप को कबूल कर चुके होते हैं और वो अपने आप को खूबसूरत समझते हैं। वो ऐसे रिमार्क्स ना तो देते हैं और ना ही ऐसे रिमार्क्स की कोई परवाह करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।